الرحمن الرحیم۔ کونڈوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ تفصیل میں جانے سے پہلے میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر تعارف کراتا ہوں، کیونکہ کونڈوں کا تعلق بھی حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف سن لیں۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے تھے۔ آپ تبع تابعین میں سے تھے۔ اکابرین امت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے آپ سے احادیث بھی روایت کی ہیں، اور آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی بھی تھیں اور پڑ نواسی بھی تھیں۔ اس لیے آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابوبکر صدیق سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وفات 25 شوال 148 ہجری بمطابق 765 عیسوی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اور 22 رجب کو جو کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں وہ انہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ کنڈے یہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں کو کہا جاتا ہے، ان میں کوئی میٹھی چیز یا حلوہ ڈال کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کی خوشی میں یہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس تاریخ کو خود حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس من گڑت بات پر ایک لکڑہارے کا واقعہ بھی سنایا جاتا ہے کہ اس نے یہ کنڈے تقسیم کیے تو یہ بہت امیر ہو گیا، اور ایک بادشاہ نے اس کا انکار کیا تو وہ مجبور اللاچار ہو گیا۔ کنڈوں کی یہ رسم اہل سنت والجماعت کے ہاں خلاف شرع اور بدعت ممنوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ 22 رجب نہ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے، اور نہ ان کی تاریخ وفات ہے، اور نہ کسی معتبر روایات میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کنڈے تقسیم کرنے کا حکم آیا ہے۔ پھر جو 22 رجب کی یہ تخصیص کرنے کی کیا وجہ ہے اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 22ویں رجب کاتب وحی یعنی قرآن لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس لیے ان کی وفات کی خوشی میں یہ رسم منائی جاتی ہے۔ اس رسم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ 1906 عیسوی میں بھارت کے اندر لکھنؤ اور رامپور میں شروع ہوئی، اور جس وقت لکھنؤ میں یہ رسم ایجاد ہوئی تو اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی علانیہ تقسیم نہ کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو سکے، اور دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں یہ شیرینی کھا لیں اور اسی طرح اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ اور جب اس کا چرچا ہوا اور راز تشت ازبام ہونے لگا تو ان کو حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اور ایک لغو من گھڑت روایت گھڑ کر حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے خود 22 رجب کو اپنی فاتحہ دینے کا حکم دیا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، لہذا مسلمانوں کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ اس رسم کے چند شکم پرست علماء اور دشمنان صحابہ اس کے جواز کا قائل ہیں، جن کے پاس دلائل نہیں، عوام کو دھوکہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را عوام کے سامنے لوگوں کے ساتھ علمی خیانت نہ کریں، عوام کو دھوکہ نہ دیں، جو صاف بات ہو لوگوں کو بتا دو، چاہے وہ اپنے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کنڈے تقسیم کرنے کے قائل ہیں ان کے ایسے بھونڈے اشکالات ہیں کہ ان کو ذکر کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ چند ایک یہاں ذکر کرتا ہوں، پھر ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک حضرت نے یہ اشکال کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور کنڈوں کی رسم 120 ہجری میں ہوئی، درمیان میں 60 سال کا فرق ہے، اس کے درمیان میں نہیں ہوئی ہے تو بعد میں کیوں ہوئی ہے؟ اور اسی طرح ایک قائد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات کا دن ہے مختلف تاریخیں آتی ہیں، ایک تاریخ متعین نہیں ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اس طرح کے عجیب بھونڈے اشکالات ہیں۔ تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کا درمیان میں عرصہ ہے تو اس میں یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کئی سالوں کے بعد جو بدعات شروع ہوئی تو وہ اس وجہ سے جائز ہو جائیں گی کہ یہ اتنا عرصہ درمیان میں نہیں ہوئی ہے، بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ یہ تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے مخالفین نئی اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں جو ان کے مسلک کے موافق ہوتی رہتی ہے۔ اور باقی جو یہ کہتا ہے کہ احتمال شدہ تاریخیں ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے 22 رجب بھی ہے، پتہ نہیں 24 ہے، 22 ہے، 23 ہے۔ تو یہ جو کنڈے تقسیم کرنے والے حضرات ہیں تو ان کو باقی چیزوں میں بھی ان احتمالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اس میں تو یہ یقینی بات ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لیکن ان کی پیدائش میں اختلاف ہے، 11 ہے، 12 ہے، لیکن پھر بھی وہ 12 تاریخ کو متعین کر کے کیوں بناتے ہیں؟ وہاں اپنا مسئلہ یاد نہیں آتا ہے، ان احتمالی تاریخیں وہاں یاد نہیں آتی ہیں، یہاں یاد آتی ہیں کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ خدارا جو بھی ہیں جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، خدارا عوام کو دوست نہ دیں، باقی جو صاف بات ہو وہ لوگوں کو بتا دیں، علمی خیانت نہ کریں۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس لائن میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے مختلف تعویلات، مختلف بہانے نکال کر کے اپنے پیٹ کے لیے راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کا بھی کچھ لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔